پہلا پروگرام اور پہلا سوال محترمہ امتیاز جاوید قاقبی صاحبہ آپ سے یہ کہ حج کی فرضیت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے از روئے قرآن و حدیث کلام فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو صاحب استطاعت ہے۔ اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ حج رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کا ذکر آیا تو اس وقت بھی ارشاد باری تعالیٰ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کے لوگوں میں بلائیے، پکاریے کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ حج کیا ہے، دیکھیں دو چیزیں میں کہوں گی۔ ایک تو یہ کہ لغت میں آپ دیکھیں تو قصد کرنا، ارادہ کرنا کس چیز کا، کسی عظیم الشان چیز کا۔ اور جب آپ خاص لگا دیتے ہیں نا کہ، اور خاص بھی کتنی بار آپ نے بھی جیسے کہا، مقام بھی خاص، وقت بھی خاص، جگہ بھی خاص، لوگ بھی خاص، تو بڑی ہی خاص عبادت ہے کہ جس سے اعمال دین بھی کی خاص ہیں، جی اعمال بھی شرائط بھی خاص، خاص ہیں۔ ارکان بھی خاص۔ تو خاص جب اتنے بڑھتے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کتنا وی آئی پی اللہ عبادت سبحان ہے اللہ، یہ، سبحان اللہ، جو سبحان دین کی عظیم الشان عمارت کو مکمل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو اس میں ساری عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزے جیسی بھوک پیاس بھی ہے، روزے جیسی کچھ پابندیاں بھی ہیں، اس میں آپ زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں توحید و رسالت کے ترانے بھی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں، اپنی حاضری ایسے لگوانی کہ انسان ایسے پاک ہو جائے گویا ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے حج صحیح طریقے سے ادا کیا اور وہ غیبت اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہا تو وہ ایسے ہو گیا پاک گناہوں سے جیسے اسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں انفرادیت بھی پائی جاتی ہے اور اجتماعیت بھی، یہ دونوں رنگ ملتے ہیں، کیونکہ انسان جب حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا کر رہا ہے، محبت سے وہ ایسے اعمال کر رہا ہے جو عام دنوں میں عجیب سے محسوس ہوں گے آپ کو۔ وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ دیوانہ وار چکر لگانا کیا ہے کہ اے اللہ میرے روز و شب تیرے احکامات کے گرد رہیں۔ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر محبتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے جس میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ کوئی اس کی تعویل نہیں پیش کر رہا۔ یہ در حقیقت اس اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنی بندگی کا اعتراف ہے، اپنی عجز و انکساری کا اعتراف ہے۔ تو حج جیسی عظیم الشان عبادت جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دے، در حقیقت ایک ایسا ٹریننگ دیتی ہے، ایک ایسے کمانڈو عبادت ہے جو انسان کے طرز عمل کو بدل کر رکھنے کی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ واہ واہ، اور یہ طاقت پھر اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے آپا۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی منازل پہ ہم چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی روحانی اور باطنی فوائد۔ بہت اچھی بات کی آپ نے ندا۔ دیکھیں آپ، اللہ حکم دیتا ہے، بندے بجا لاتے ہیں۔ اب سارے احکامات دیکھیں آپ، تو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا حکم آیا، روزہ رکھنے کا حکم آیا۔ حج واحد ایسی عبادت ہے جس میں سراسر محبت اور عشق کا دخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان جب مجازی بھی محبت کرتا ہے نا تو مجازی محبت میں بھی اس کا ایک قلبی تعلق اور وابستگی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کی اولاد سے محبت، دوست احباب سے محبت، تو یہ قلبی جو تعلق ہے یہ اس کے دل پر نقش ہوتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اہل ایمان کے دلوں پر دائمی نقش اس محبوب الہی کی محبت کا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دائمی نقش بیٹھتا ہے حج پر جانے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی نسبتوں نے ان چیزوں کو بہت خاص کر دیا۔ در و دیوار وہ بھی ہیں، کمرہ ہے وہ ایک جس کے گرد چکر لگا دے، مگر نہیں، وہ بیت اللہ ہے، وہ عظمتوں والا اللہ کا گھر ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں حج آپ کے طرز عمل کو بدلنے والی چیز ہے، تو اب وہ کیا حج ہے جس میں آپ نے اپنی گفتگو نہیں بدلی، آپ نے عمل نہیں بدلا، وہاں سے واپس آئیں تو آپ کی زندگی آپ
آپ ایسے حفاظت کریں اس حج کی کہ جس میں اب تقوی نظر آئے، پرہیزگاری نظر آئے، اعلیٰ کردار نظر آئے. آپا اللہ اللہ کرنے سے جو ہے وہ اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی محبت کو دل میں اجاگر کرنا، یہ بھی تو حج کی حکمت ہے، فلسفہ ہے. اس کے پیغام پہ کلام کیجئے، کچھ لمحات رہ گئے. ضرور ندا. دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ یہ تلاش نکوش جانا کا سفر ہے. واہ، مکہ اور مدینہ کی بات آ جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. انہیں حضور سے نسبت ہو گئی. یہ میرے آقا کے شہر مبارک ہیں دونوں. پھر آپ دیکھیں تو اس میں سارے اللہ کے بندوں کی ادائیں ہیں. اللہ کے بندوں نے اس انداز سے سفید چادروں میں طواف کیا تو آج سارے احرام باندھتے ہیں. اسی انداز سے اللہ کی ایک نیک بندی نے صفا مروہ پہ دوڑ لگائی تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے اسے صحیح کی صورت میں رکن بنا دیا. ماں کی عظمت آپ دیکھیے. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو عرفات میں کیا ہوا، حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے. تو ایک ساری جگہوں پہ محبت نظر آتی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت. جی. کہ اللہ کے بندوں نے جب اللہ سے محبت کی تو اللہ نے ان کی اداؤں کو امر کر دیا. جی. تو اب جب ہم جاتے ہیں تو وہ ساری یادیں بھی آتی ہیں. اللہ کی انبیاء کی 300 انبیاء کا مدفن ہے وہ مکہ پاک. سبحان اللہ. وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے. آپ دیکھیں تو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے نسبت ہے. تو وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نقش ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا تمہارا طواف مکمل نہیں ہوتا. اب سارے پتھر نکال دیے گئے، سارے بت نکال دیے گئے. حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو ہر طواف کرنے والا 2 رکعت اس نیت سے ادا کرتا ہے، خواہ خانہ کعبہ میں، حرم میں، کہیں بھی ادا کر رہا ہو. سبحان اللہ. تو ہر چیز ایک نسبت دے رہی ہے. وہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے، اور ان پیارے بندوں کی ان یادوں کو قائم رکھنا اللہ ہی سے محبت ہے. تو گویا کہ سفر آپ کریں، حج پہ جائیں تو ہر جگہ اللہ کے ان بندوں کو یاد کریں، ان کی سیرت و کردار کو مد نظر رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے غلاموں کا غلام بنائے ہمیں. ہم ہمیشہ اس طرف سفر کرتے رہیں. دیکھیں جب شیطان نے بھی کہا تھا نا لَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو علماء کہتے ہیں یہ صراط مستقیم سے جو بھٹکانے کا راستہ ہے، اس سے مراد یہ مکہ پاک کا، مدینہ پاک کا راستہ ہے کہ وہ اس راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، جانے نہیں دیتا، کیونکہ وہاں پہنچ کے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے بالوں میں وہ گرد ڈالتا ہے، روئی ڈالتا ہے اور روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی.